روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ممتاز و مقتدر علماء دین، مفتیان دین، اسکالرز حضرات ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس موضوع کی وضاحت کے لیے چند سوالات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بہت اچھا موضوع ہے آج کا، اور بہت موقع کی مناسبت سے بھی ہے۔ آج موضوع ہے ناظرین گرامی مغفرت۔ مغفرت کے عنوان پر آج ہم پروگرام کریں گے، جاننا چاہیں گے کہ مغفرت کا مفہوم کیا ہے، اور قرآن کریم میں جو اس کا مفہوم بیان ہوا ہے، جس انداز میں مغفرت کا ذکر آیا ہے، اور جن لوگوں کے لیے جن امور کے حوالے سے مغفرت کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مغفرت کے حوالے سے یہ تصور رکھیں ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، اور اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی جوں کی توں گزارے چلے جائیں، اس میں گناہ کرتے چلے جائیں، اس میں ہم اپنی اصلاح نہ کرتے رہیں اور تائب نہ ہوتے رہیں، تو اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید ہم سوالات شامل کریں گے مغفرت کے عنوان پر۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اس عنوان کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کر سکتے ہیں۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، الحمدللہ ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت ہی مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں دینی اور عصری علوم کا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ قاری اسحاق المدنی صاحب۔ آپ بھی ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں گاہے بگاہے، الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، اور ان سے بھی انشاءاللہ ہم اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا اپنے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی کہ مغفرت کا ایک تو مفہوم بیان فرمائیے، اور قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ سورہ آل عمران کا اگر ہم حوالہ دے دیں یا سورہ حدید کا حوالہ دے دیں تو اس کا کیا مفہوم ہے اور کس تناظر میں یہ آیہ گرامی ہمیں ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے جس آیت کریمہ کا جو ہے کہ اس کے ماخذ کو ذکر کیا اور اس کا استدلال آپ نے ذکر کیا، اور خاص طور پر مغفرت کا معنی اور اس آیت سے اس کا کیا انسلاک ہے اور کیا تعلق ہے، تو دیکھیے کہ مغفرت کا معنی تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے فضل سے اس کی قدرت کام لے، اور عفو و کرم اور درگزری سے اس کی قدرت کام لے، اور بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اس کو قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیتوں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی جس طرح آیا کہ کتب اللہ علی نفسہ رحمہ، اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ الانعام کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی ذات پر، اپنے ذمہ کرم پر رحمت اور مغفرت کو لیا ہے، رحمت اور مغفرت کو لیا ہے۔ اور کثرت سے احادیث اس حوالے سے موجود ہے، جیسا مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل مجدہ جو اپنے بندوں کو بخشتا ہے اور جو رحمتوں سے نوازتا ہے، جو عفو و کرم کی بارش فرماتا ہے، اس کے 100 اجزاء ہیں، جس میں سے ایک جز کو اللہ رب العالمین نے مخلوق میں منتقل فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ پھر ماں بچے سے پیار اور شفقت کرتی ہے، درندے پرندے چرند اور حشرات الارض اپنے بچوں کا لحاظ اور اپنے قریبی جو اجناس ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا میں محبت اور عاطفت جو تم دیکھ رہے ہو وہ اس رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ ہے، اور 99 درجے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن رکھا ہے۔ مسلم ایک اور روایت ہے، پھر میں آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ جی ضرور۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک باقاعدہ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک خاتون جو تھی وہ لوگوں کے پاؤں کے اندر اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھی، اتنے میں اس کا گرا ہوا بچہ نظر آیا، اس نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس بچے کو دودھ پلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بتاؤ کہ یہ ماں جو ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، کیا یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر داخل کرے گی؟
ہرگز نہیں۔ کہا نہیں۔ کہیں اپنے بچے کو آگ میں چھوڑے گی؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا بس یہ سمجھو کہ اس کی محبت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی محبت اتنی غالب اور اعلیٰ ہے اللہ تو وہ اپنے بندوں کے لیے کس قدر شفقت اور انعام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ملتے جلتے کثیر مضامین جو مفاہیم جو ہے کہ وہ احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور یہاں جو آپ نے سورہ آل عمران کا ذکر کیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا کہ دوڑو اپنے رب کی طرف جس کے کرم کے بازو کھلے ہوئے ہیں کیا بات، اور جس کی رحمت اور شفقت کی انتہا یہاں پر اس کی قدرت نے کر رکھی ہے کہ اگر گناہ جو ہے وہ پہاڑ اور ریت کے ذرات کے برابر بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اگر کام لے تو انہی گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ ایسے رب کی جانب مغفرت کے لیے جلدی کرو، استغفار کے لیے جلدی کرو، اور اس کی ذات مبارکہ کے ساتھ پوری امیدیں لگا کر تم آگے بڑھو اور مغفرت کو طلب کرو، اور تمہیں پتا ہے کہ اس کا عوض تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ سبحان اور اللہ۔ جنت کو تم جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ جنت جو ہے کہ اس کا عرض جو ہے وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی طرح ہے۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا عرض جو ہے وہ 7 آسمان اور زمینوں کے برابر ہے تو اس کی طوالت کتنی ہوگی؟ کیا کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے ان بندوں کے لیے رکھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات سے مغفرت کی اور ذات سے عفو و کرم کی اور اس کی قدرت سے شفقت و محبت کی نیت رکھتے ہیں، اور اپنے قصوروار، اپنی ذلت، اپنی پسپائی اس پر وہ پشیماں اور نادم رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فضل کے سوالی رہتے ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے جو چیز عطا فرماتا ہے اسی کو مغفرت۔ کیا کہنا، کیا کہنا مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے؟ اور قرآن کریم میں جب مغفرت کے موضوعات کے حوالے سے جب موقع ملتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندوں کو مغفرت تلاش کر رہی ہے اور جگہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ہے مغفرت کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اب قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمائیے گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت کا ذکر آیا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے ذریعے ان لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب نے مغفرت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ برابر مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور استغفار یعنی اپنی مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت کا لفظی معنی لیا جائے تو غفارہ سے ہے اور اس کا معنی چھپانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت سے چھپا لے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مغفرت کا ذکر فرمایا اور بار بار ذکر فرمایا۔ کہیں استغفار کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، کہیں استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو بیان فرمایا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا ثمرہ ہے، بندگی کا ثمرہ ہے مغفرت، اور یہ وہ واحد وظیفہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ تو اس کے جہاں تک یعنی کون لوگ مغفرت کے مستحق ہیں، تو اگر ہم اس کو ویسے اگر ایک ایک لینا جائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، لیکن خاص طور پر نمبر 1 وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے۔ توبہ مانا رجوع کرنا اپنے رب کی بارگاہ میں، تو وہ رب کریم کی مغفرت کے مستحق ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ لوگوں تم اپنے رب سے استغفار مغفرت طلب کرو کہ وہ غفار ہے۔ پھر اور بھی آیات اسی حوالے سے، اور پھر جیسے کہ آیت طیبہ شروع میں پڑے گی۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا شخص مغفرت کا وہ مستحق ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ ٹھیک ہے۔ صاحب ایمان سے مراد وہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ قلبی طور پہ مانتا بھی ہو۔ کیا بات۔ اور اس کے لیے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث بھی موجود ہے کہ جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے، فرمایا کہ نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے تبارہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ علی رغم انف ابی ذر، کہ ابی ذر کی ناک خاک آلود ہو، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کوئی گناہ کرے وہ چوری کرے تو تب بھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن پکا صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی آج کل تو ہر شخص ایمان کا دعوے دار ہے اور کہتا کہ مجھ سے بڑا پکا کوئی مومن نہیں ہے، لیکن اس کے عمل سے منافقت ظاہر ہوتی ہے، دل اللہ عز و جل کی عزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، تو دعوے کا بات نہیں، حقیقی ایمان کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان ہو، اور خود یہ بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث شریف میں آیا، مختصر یہ
کہ ایک بد کردار عورت جس کے لیے طوائف جسے کہا جاتا ہے، وہ پیاسی گزری، اسے پیاس لگی، وہ کنویں میں اتری، اس نے پانی پیا، جب باہر نکلے کتے کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو مجھے ہو رہی تھی، تو اس نے پھر اسے پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تو یہ مغفرت کا سبب ہے۔ پھر یہ کہ نیک اعمال کرنا، کہ جیسے فرمایا کہ رمضان جو ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ چند امور ہے جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے توجہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ مغفرت کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت اچھی بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ بات میں مینشن کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک ایسا تصور پایا جاتا ہے بڑی معذرت کا، جیسے کہ پیکیجز ہیں یہ، یعنی شب برات کا موقع ہو، ہم بہت نوافل پڑھ لیں، بڑی توبہ کر لیں، بڑے توبہ کے حوالے سے بڑی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن اگر عام زندگی میں اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے کردار پر اگر اس کا امر نہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، یا یہ کہ ہم صرف توبہ کر رہے ہیں، تائب نہیں ہو رہے، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کردار پر اس کا عمل نہیں ہوگا، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو بہر صورت اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، جس طرح تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کون کون لوگ مستحق ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں، وہ جو لوگوں کے کام آتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس قسم کے مطلب گناہوں سے دور رہتے ہیں اور رذائل اخلاق سے دور رہتے ہیں، ان کے حوالے سے ذکر فرمائیں انشاءاللہ۔ آئندہ ہم تفصیل جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آج مغفرت ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وقفے سے قبل بہت خوبصورت گفتگو فرمائی شاہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے۔ اب ہم اس طرف آ رہے تھے کہ جن جن حوالوں کے ساتھ ذکر فرمایا مفتی صاحب نے، علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ کہ اگر یہ بات ہے کہ انسان ایمان پر رہے تو ہر کوئی مسلمان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایمان پر رہے، اسی طرح تائب ہوتا رہے، توبہ کرتا رہے، تو گاہے بگاہے ایسے مواقع آتے رہتے ہیں اور عام زندگی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس بات کی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ توبہ کرتا ہے، تائب ہو جاتا ہے جہاں تک لوگوں کی خدمت کا تعلق ہے، لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دور ہونا اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کر گزرتا ہے، تو ایسی صورت میں گناہ بھی کر رہا ہے اور مغفرت کا بھی طالب ہے، تو یہ ایک ایسا دو راہا ہے جہاں سے اس کو ایک راہ کا تعین کرنا ہے۔ تو مغفرت کے حوالے سے اس کے دل میں جو طلب ہے وہ بھی ہے، اور گناہ کرنے کا ایک جو اس کے اندر ایک موجود ہے جذبہ وہ بھی موجود ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ایمان سب سے اصل ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید اور یقین ہونا اور اس کے عذاب کا، اس کے خوف کا دل میں موجود ہونا، یہ بہت زیادہ اعتدال کی صورت ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ بندے کا ایمان خوف و امید کے درمیان ہے۔ امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ وہ ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اور ڈر اور خوف بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اور میرا سارے کا سارا کیا ذرا اکارت چلا جائے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے حوالے سے، تو ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، الذین یحملون العرش، وہ عرش اٹھانے والے فرشتے مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ مغفرت کا معاملہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی ذات مبارکہ پر بھی اس چیز کو لازم فرما لیا کہ جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مواقع بھی بندوں کو عطا فرما دیے کہ بتقاض بشریت انسان سے کوئی خطا ہو جائے، نسیان ہو جائے، تو وہ اس خطا پہ اڑا نہ رہے بلکہ فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کرنے کی برکت کیا ظاہر ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اسے ڈھانپ لے گی، رحمت کا سہارا میسر آ جائے گا۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ کوئی نیک کام۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے سیاہی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پر امید رکھے، یقین کامل رکھے، اور اپنے عمل کو بڑھاتا چلا جائے۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ گناہ ہو گیا، اب دیکھیے گناہ ہو گیا، بتقاض بشریت ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس گناہ پہ اڑنا نہیں چاہیے۔
یعنی ایک تو وہ گناہ ہے کہ جن کو صغیرہ ہم مراد لیتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جن پر کبیرہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعید یا عذاب کی خبر جو ہے اس حوالے سے بیان کی ہو. تو لہذا اس گناہ کا اگر کبھی بندہ مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. ایک یہ ہے کہ بندے کا رجوع کرنا، ایک ہے کہ بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی طرف سے صدا ہے کہ بندہ توبہ کرے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو بندہ مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ متوجہ رہے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا رہے. دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کر کے آ جاؤ. تو رب تبارک و تعالیٰ تو مغفرت فرما رہا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے اور اس کی رحمت صدائیں لگا رہی ہے، اس کی مغفرت پکار رہی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مغفرت کی خیرات عطا ہوگی. اور جو مغفرت کے لیے چلا جائے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے مغفرت فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس لیے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو بندہ نیکی کی طرف چلتا رہے گا اور پھر خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے بھی، تو یہ بڑا بہترین معاملہ ہو جائے گا کہ خود بھی ہدایت کی طرف رہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرے. کیا کہنا ناظرین گرامی، ایک لفظ ہے مغفرت اور ایک لفظ ہے شفاعت. اس کے معنی جیسے مغفرت کے ہم نے جاننا چاہے، اب ایک لفظ آتا ہے شفاعت، اس کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے مغفرت اور شفاعت میں باہمی ربط کیا ہے؟ بنیادی طور پر کچھ فرمائیں. مغفرت ہی کی صورت شفاعت ہے. شفاعت کا معنی یوں سمجھ لیجئے عامی طور پر آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے لیے بلکہ اکثریت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے مغفرت کا مجدہ جاری فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت یعنی سفارش کریں گے اور ان کے لیے صاحبان ایمان کے لیے مغفرت کو طلب کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے اذن سے اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی جو وجاہت اور کرامت اور آپ کا درجہ جو محبوبیت ہے اس کے صدقے اللہ رب العالمین ان کو مغفرت عطا فرمائے گا. جس طرح بھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور جو ارشاد فرمایا کہ مختلف دعائیں ہیں، مختلف کلمات ہیں جن کے ذریعے مغفرت ملتی ہے، اسی طرح ان کلمات کے ساتھ ساتھ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور مغفرت کا سب سے مؤثر اور سب سے پہلا درجہ ہے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر اگر ایمان نہ ہو تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف توحید گویا کہ ذریعہ نجات نہیں ہے، اصل میں ایمان جو ہے وہ ذریعہ نجات ہے. اور ایمان کیا ہے؟ جو چند اجزاء یعنی اجزاء سے مراد چند صورتوں، چند قاعدوں، چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسول. اور توحید کیا ہے؟ توحید جو ہے وہ ایمان کے صورتاً جو اجزاء ہیں اس میں سے ایک چیز، یعنی ایمان اجزاء یہ تقسیم نہیں ہے لیکن جو ان میں جن چیزوں کو اور جن باتوں کو اور جن نظریات کے مجموعے کا نام ایمان قرار پاتا ہے اس میں سے ایک جز ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا علیہ باللہ، یا اس نے حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر ایمان نہیں لایا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ رب العالمین جل مجدہ پر ایمان نہیں لایا. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے مغفرت کا جو زاویہ ذکر فرمایا تو قبلہ علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ایمان شرط ہے. اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن. یہ بڑی بنیادی بات یہاں ذکر کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا جو شخص ایمان لایا اور اس نے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اس کا ایمان جو تھا وہ ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں ہوا، تو اولئک لہم الامن، محبوب اعلان کر دو اس کے لیے کہ ہماری جانب سے مغفرت، امن اور عفو و درگزر کا اعلان کیا جا رہا ہے. اب یہ ظلم کی جب تفسیر خود سید عالم فخر الموجودات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو ظلم کا فرد کامل کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا. تو فرمایا کہ جو ایمان لایا اور اس نے شرک نہیں کیا تھا. اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات واجب الوجود ہے اس طرح کسی کے وجود کو واجب الوجود جاننا کہ وہ خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور کبھی فنا نہیں ہوگا. ایک اور صفات میں جس طرح اللہ رب العالمین کی صفات علم ہے، صفات قدرت ہے، جتنی صفات اثباتیہ ہے
اور جس طرح وہ اللہ کے لیے خود سے ہے بغیر کسی عطا کے، اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی فلاں شخص کے لیے بھی یہ صفات خود سے ہیں تو یہ شرک فی صفات ہوا. لیکن یہ کہنا کہ یہ اللہ رب، یہ جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شافع کہا جا رہا ہے، سرکار کو رؤوف رحیم کہا جا رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اولیاء کو داتا کہا جا رہا ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ حقیقی یہ شرف اور مقام اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذاتی صفت ہے، اس کے اظہار کے لیے اللہ نے مظاہر بنائے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. ایک بات کیونکہ یہاں سے کنفیوژن ہو سکتی تھی اس لیے میں نے عرض کیا، تو فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے وابستہ نہیں کیا، آلودہ نہیں کیا، تو ان کے لیے مغفرت ہے. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے فضل سے اہل ایمان کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. اور اس میں سورہ انبیاء کی ایک اور آیت موجود ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا. فرمایا جو ایمان لائے اور اللہ رب العالمین سے ایمان کے طریقے جو حسن عہد ہے اس میں وہ گویا کہ باقی رہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم انہیں جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. لا یسمعون حسیسہا، یہاں تک کہ وہ جہنم کی جو بھنک ہے اس کو بھی نہیں پائیں گے. اور عفو و کرم اتنا برسے گا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دل میں ہو تو ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جس کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کیے بغیر ہی جنت عطا فرمائے گا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جس طرح کہ ڈاکٹر آپریشن کے دوران جسم کو سن کر دیتا ہے اور وہ اپنے اعضاء پر معطل اس کی حس جو ہے معطل ہو جاتی ہے اور پھر اس کا تمام طریقہ کار ہوتا ہے. تو فرمایا اگر جہنم میں اہل ایمان کو داخل بھی کیا جائے گا تو وہ عذاب کی جو حس ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور اتنی جلدی اس کو گزار کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جب وہ جنت میں پہنچے گا تو اس کی لذت اسی طرح توانا ہوگی، جوان ہوگی. یہ کس کے لیے؟ فرمایا جو صاحبان ایمان رہے اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوا. تو یہ مغفرت کے وسیع مفہوم میں سے اس کا ایک مفہوم. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، اب ہم بڑھیں گے وقفے کی جانب، لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ذخیرہ احادیث میں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یا تسبیحات ہیں کہ جن کے کرنے سے مغفرت کا مجدہ ملتا ہے. تو اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسانی ذہن میں کہ ان اعمال کو بجا لانے کا شرعی حکم کیا ہے. اس حوالے سے یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات موجود ہوں گے. تو میں یہ سوال ضرور انشاءاللہ اپنے مفتی دین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب، انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، آج مغفرت کے عنوان سے پروگرام کر رہے ہیں اور وقفے پہ جانے سے قبل میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال پیش کر دیا تھا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور بہت ہی اس کا کرم ہے، وہ نکتہ نواز ہے جسے کہتے ہیں نا. تو وہ ایک نکتے پہ بھی بخشش فرما دیتا ہے کیونکہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. تو اس حوالے سے ایک واقعہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حبشہ کے عیسائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب ان کو سورہ یاسین سنائی گئی تو وہ لوگ سن کے رونے لگے اور اسی وقت انہوں نے ایمان قبول کر لیا. جب واپس گئے تو یہودیوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ لو تم لوگ اپنا دین چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، وہ وما جاء من الحق، اور جو حق آیا اس پہ ایمان نہ لائیں، وہ نطمع ان یدخلنا ربنا، اور ہم یہ طمع کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین میں داخل کر دیں. اب یہ تین جملے قرآن نے بیان فرمائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کہنے کی وجہ سے ان کے لیے ان جنتوں میں ان کو داخل کر دیا کہ جن کے نیچے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہیں. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے، تین جملے بیان کیے اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ عطا فرما دیا. اور حدیث شریف میں بھی آتا کہ بندہ گفتگو کرتا ہے اور بعض اوقات رضا الہی کی کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جنت میں اس کو کتنا اعلیٰ مقام مل جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی غلط بات کہتا ہے کہ جہنم میں کتنی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات وغیرہ آتی ہیں حدیث سے طیبہ میں، یہ دعائیں آتی ہیں. تو اصل میں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور ان کلمات کی برکت، اس کی اہمیت ہم تو نہیں جان سکتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا اس کے حبیب کے کلام کی کیا اہمیت ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک شخص طوطا خریدنے کے لیے گیا تو کئی طوطے تھے وہاں پہ، لیکن ایک طوطا انسانی بولی بولتا ہے. تو اس نے کہا ذرا یہ دو مجھے. اس نے کہا مہنگا، کہا کوئی بات نہیں، یہ ہماری بولی بولتا ہے، مجھے بڑا پسند آ گیا. تو جب بندہ اللہ کے حبیب کی اداؤں کو ادا کرتا ہے اور حبیب کی بولی بولتا ہے، کیا بات ہے، تو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بخش دیتا ہے. ہاں، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ وہ معاملات جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کاموں کی مغفرت کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ واضح نصوص وارد ہیں
کہ دیوان 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ کہ جس کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی جو حقوق اللہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو پکڑ فرما دے گا. اور ایک وہ جس میں سے اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ارتداد کرنا، مرتد ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا، تو یہ بھی شرک ہی کے برابر ہے. بلکہ شرک پہ تو اللہ تعالیٰ دیر میں سزا دیتا ہے، لیکن ارتداد پہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ فرماتا ہے. اور تیسرا جو دیوان ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا اللہ اس میں سے کوئی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. تو یہ جو تسبیحات وغیرہ آتی ہیں، دیگر معاملات آتے ہیں، تو عموماً ان معاملات سے متعلق ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. البتہ بندوں کے حقوق جو ہے بندوں کے ہاتھ میں ہیں. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی، چونکہ جب ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہے تو پتہ کہا جاتا ہے سامنے سے کہ بھئی قرآن میں کہاں ہے اور اس کا قرآن میں کس طرح. تو یہ بہت اچھی وضاحت آپ نے ارشاد فرما دی. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور قرآن پاک میں تاریخ بیان کی گئی کہ ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ ایمان والے جو بعد میں آتے ہیں وہ اپنے پہلے والے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ تو طریقہ رہا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہے، حتیٰ کہ قرآن نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ مومنین مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے دعا کیجئے. تو یہ تو ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہوا، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو سعادت کی بات ہے. آپ جنازہ دیکھیے، اللہ مغفر لحینا ومیتنا سے لے کر آخر تک چلے جائیے، تو اس کے لیے جتنے زندہ ہیں، مردہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، سب کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کی کثیر احادیث اس حوالے سے ہیں کہ جن میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ مومن بندے کے لیے بعد انتقال جو تحفہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس کے پیچھے دعائیں کرنے والے موجود ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ وہ شخص کہ جو اپنی اولاد صالح چھوڑ کر مر گیا، یہ اس کے لیے ثواب جاریہ اور بہترین نعم البدل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کا تردد. ناظرہ قرآن جس نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کی برکت سے اس کے والدین، اس کے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے گا. حافظ قرآن. اور اگر بندہ اپنی اولاد کو عالم بنا جائے تو پھر تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا گفتگو کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا، نہ صرف یہ کہ اللہم اغفر لی، بلکہ اللہم اغفر لنا سب کے لیے، اور پھر مؤمنین اور مؤمنات تمام کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بندہ بنے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. شاہ صاحب، کسی فاسق و فاجر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا کسی خودکشی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کیا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے جس طرح بھی علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ دعا تو یہ حضور علیہ السلام کا جو ہے کہ وہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جس طرح کہ فسق اعتقادی ہے، جس طرح مفتی صاحب نے مرتد کے بارے میں ذکر فرمایا، تو وہ تو جو ہے کہ وہ ارتداد ہے. اور مرتد کے لیے تو باقاعدہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا ہے جو توبہ کے تقاضے ہیں، جو شریعت مطہرہ نے متعین کی ہیں، اس کے اس قصور کی بنا پر ان چیزوں کو وہ برتے گا. اور اگر شرعی حکومت قائم ہو، اسلامی نظام قائم ہو، تو قاضی اس کے بارے میں پورا فیصلہ فرمائے گا. ایک یہ ہے. لیکن یہ کہ جس طرح کہ ہم دعا کا سلسلہ کثرت کے ساتھ، جس طرح دعا نماز جنازہ بھی ذکر کی گئی اور کثرت سے ذکر کی گئی، ایک شخص جس طرح کہ دوسرا پہلو جو آپ نے ذکر فرمایا اس میں یہ ہے کہ جو خودکشی کر لیتا ہے، یہ اس کا ایک انفرادی عمل ہے. اب گناہ دو قسم کے ہیں، ایک اس کی ذات تک محدود ہے، ایک وہ متعدی ہے. اور جو متعدد گناہ ہے جس طرح کہ چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، دہشت گردی، بربریت کرنا، تو یہ شدید جو ہے کہ وہ شدید گناہ، جس سے دوسرے بھی متاثر ہو. جس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے. ٹھیک ہے. ایک وہ جس طرح فرمایا کہ ڈاکو کی جنازہ نہیں ہوگا، فرمایا دہشت گرد کا کیا جنازہ ہوگا، فرمایا ان کو تو اٹھا کے اس طرح پھینک دیا جائے گا، ان کے لیے کیا جنازے جو لوگوں کو ضرر دیتے ہیں. لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا اور اسباب کو جناب جو ہے کہ وہ تقدیر پر بھروسہ نہ کر پایا، اور ایسے حالات اور پراگندہ حالات پر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا، اس نے خودکشی کر لی. لیکن علماء نے کہا کہ اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور نماز جنازہ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو معاف فرما. اس لیے گناہ کو معاف فرما کہ اس کا ایک انفرادی عمل تھا، گناہ کبیرہ تھا، اور سرکار دو عالم صاحب خود کبیرہ کے بھی شافع ہیں اور صغیرہ کے بھی شافع ہیں. تو لہٰذا یہ جو گناہ ہے یہ اس کی ذات تک ہے،
اس کے نماز یعنی خودکشی جو کر لے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کی علماء نے اجازت دی ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت دی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا جنازہ کون پڑھا ہے, کون پڑھا سکتا ہے, یہ ایک الگ تفصیل ہے, لیکن عام جواب اس میں یہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے. بہت عمدہ وضاحت فرما دی آپ نے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جیسا کہ فاسق و فاجر کا ذکر آیا یا خودکشی کرنے والے کا ذکر آیا, تو کوئی کافر و مشرک ہے تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اگر جو غیر مسلم ہے, اگر وہ رفاہی بہت سارے کام کر رہے ہیں, سماجی بڑے کام کر رہے ہیں, مخلوق خدا کے لیے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں, تو لوگ کہنے والے بھی کہتے ہیں اللہ مغفرت فرمائے, اس نے انسانوں کے لیے بڑی خدمات انجام دی, تو کیا ایسے لوگوں کے لیے, کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں منع فرمایا, اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ ان کے لیے اگر 70 دفعہ بھی دعا کرو تو ان کے حق میں قبول نہیں ہے. اور یہ تو ابتدائی معاملہ تھا, لیکن اب حکم یہ ہے جو کسی ایسے شخص کے بارے میں مغفرت کی دعا کرے جس کا کافر ہونا ظاہر ہو یا اس سے ارتداد ثابت ہو چکا ہو, تو اس کے لیے خود دعا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اللہ مثلا بعض سماجی ورکر, سوشل ورکر ایسے دیکھنے میں آئے معاذ اللہ جو اسلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم لڑکا لڑکی دونوں آپس میں راضی ہے تو پھر تمہیں قاضی کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ جاؤ جاؤ, اس قسم کے معاملات. یعنی ایجاب و قبول کر لیا تم نے بس, ٹھیک ہے, یعنی دین کے ساتھ مذاق کیا ان لوگوں نے. تو اسی طرح اور بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ارتداد کیا ہو, مثلا دعوی نبوت کرنے والوں کے بارے میں کہنا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اخبار میں سیاستدان بیان دے دیتے ہیں, باقاعدہ چھپتے ہیں ان کے بیانات, یہ تو یہ سراسر کفر ہے, اور ان کی یہ سیاست ان کو جہنم میں لے جائے گی. اور بلا شبہ جس نے کہا جب تک توبہ نہ کر لے وہ جہنم سے نکلے گا نہیں وہ, ورنہ اس میں مطلب قرآن کا قانون باطل کر رہے ہیں آپ لوگ کہ ہماری سیاست کے لیے یا ہمارے دیگر معاملات کی وجہ سے, اس کے سوشل ورکر ہونے کی وجہ سے ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شروع کر. مقدم قانون الہی ہے. ہاں مقدم قانون, ہاں وہ زندہ ہے تو اس کے ایمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے, اس کو ایمان کی طرف لیا. کافر کے لیے دعا کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق کے لیے دعا کی, تو سیدنا عمر فاروق دعائے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی طرح اور کوئی غیر مسلم ہے, وہ اچھا کام کرنے والا ہے, تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے, لیکن اس کی زندگی میں یا زندگی کے بعد مغفرت کی دعا کرنا خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. کیا کہنا ہے. اچھا, مغفرت کا معاملہ جو ہے یہ تو امور غیبیہ میں سے ہے, تو کسی بندے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مغفور ہے؟ سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والا ہے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے ظاہر و باطن کو ستھرا کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ استغفار کر رہا ہو, تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی صفات پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر اس کا جو باطن کا معاملہ ہے وہ لوگوں کو ظاہر آنا شروع ہو جائے, یعنی اس کا ظاہر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, پھر لوگ اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ شریعت و سنت کا پابند ہے, گناہوں سے بچنے والا ہو, اور تنہائی میں بھی بندہ گناہوں سے بچنے والا ہو. ایک طرح فاسق معلن علی الاعلان گناہ کرنے والا, ایک یہ ہے کہ فاسق جو تنہائی میں گناہ کر رہا ہے تو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچ رہا ہو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کا معاملہ ظاہر فرما دیتا ہے. یہ تو زندگی کا معاملہ ہے, لیکن کوئی شخص جو حالت ایمان پر انتقال کر گیا تو اب اس کے لیے ہمیں اچھے کلمات کہنے چاہیے, اس کے لیے مرحوم و مغفور کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے تو کسی کا جنازہ گزرا, لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برا کہا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. دوسرا جنازہ گزرا, اس کے بارے میں لوگوں نے اچھا کہا, فرمایا کہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, مفہوم یہی ہے. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تم جس کے بارے میں جو کہہ رہے ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ ویسا ہی ہے. تو یہ حکم جو ہے وہ بالکل ہم عام حکم نہیں قرار دیں گے کہ کوئی بندے اگر 10 آدمی جمع ہو کر کے اس کی برائی کریں سمجھے کہ سارا برا ہو گیا, بلکہ جو صاحب الرائے افراد ہیں, جو اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں, اس کے ظاہر و باطن کا معاملات جانتے ہوں, اور پھر کچھ معاملات ایسے بھی ہوں کہ جن سے وہ ذاتی طور پر دیکھتے ہوں کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں, تو پھر بہرحال مطلب اس کے لیے مرحوم و مغفور کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان کے لیے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی, وہی صحابہ کرام تو قطعی جنت ہے. اسی طرح یعنی کسی کا جہنم میں ہونا یا وہ بھی ہم اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ پکا کافر تھا اس لیے قطعی جہنمی ہے.
کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کب ایمان کی دولت اس کو نصیب فرمائی ہو، لیکن دنیاوی احکام اس کے لیے وہی کافر کے ہوں گے اگر کفر پہ مرا ہے. باقی وہ کہاں گیا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ امور غیبی ہے. جی جی امور غیبی ہے. لیکن اس کو کافر ہی کہا کافر ہی کہا جائے گا، وہی کہا جائے گا کیونکہ جیسا فرمایا کہ شریعت کا حکم ظاہر کا ہے. جب کوئی علامت ہی اس کی ایمان لانے کی نہیں ہے، اور جو مخفی معاملہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے دل میں کوئی کسی بارے میں رعایت رکھنے کے حقدار نہیں ہیں. اچھا شاہ صاحب، غالباً اس آج کے آخری سیگمنٹ کا آخری سوال یہ ہے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی اور گناہ کبیرہ سے بھی انسان کو یہ ہے کہ وہ معافی مل سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو. لیکن حقوق العباد کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا حقوق العباد میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جو نہ کر سکا ہو آدمی، حقوق پورے نہ کر سکا ہو اور اس کی مغفرت ہو جائے؟ دیکھیں مفتی صاحب کے نے اس پر جامع گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ عز شانہ وہ اس پر گرفت فرمائے گا، اپنے حقوق کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. حقوق سے مراد جس میں اس نے تلافی کی ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے بہت زیادہ گویا کہ وہ شاہ فرمائے. اور حقوق العباد پر ایک جملہ صرف میں کہہ جاتا ہوں، حقوق العباد میں سب سے بڑا حق نبی کا حق ہے، اس کے بعد والدین کا حق ہے. کیا ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اکثر ہم حقوق العباد کی ابتدا جو ہے کہ وہ والدین سے کرتے ہیں. یقیناً قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے عبد کے اندر جن کو سب سے بڑا عبد خاص قرار دیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، تو آپ کی ذات مبارکہ حق ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو والدین اور رشتہ دار، یعنی یہ تو عبد حق میں حضور کی ذات و نظریات اور عقائد کے حوالے سے آگے، تو حقوق العباد کے اندر اگر تلافی ہوتی ہے تو اس پر سزائیں موجود ہیں جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے. مسلم امام احمد میں موجود ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ بالکل صحیح طریقے سے اس نے جہاد کیا اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اس نے گویا کہ کوششیں کی، جدوجہد کی. وہ جب جنت میں جائے گا تو ایک آدمی اس کو روکے گا کہ بھائی میرا قرضہ تو لوٹا دیں، آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ ٹھیک، تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کے قرضے کو اپنے ذمہ کرم پر لے گا اور کہے گا تم مجھ سے لے لو لیکن میرے اس بندے کو تم معاف کر دو. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا حقوق العباد کی سختی تو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تلافی نہیں کی جائے گی، لیکن حقوق العباد کا جو حق ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی وجہ سے. اللہ رب العالمین جسے چاہے گا، یہ بھی عفو کرم کے اندر ہے، جسے چاہے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین، جس طرح کہ خدا نہ کرے کسی سے کوئی حق کی تلفی ہوئی، ٹھیک ہے، اب اللہ رب العالمین کا دریا رحمت اس کے ایمان اور اس پر فضل کا برسا، تو اللہ رب العالمین اس حقوق کی ذمہ داری اپنی قدرت پر لے لے گا اور اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا اور اس سے کہے گا ٹھیک ہے تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے تم لے لو. جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر حقوق اللہ معاف ہو گئے اور شب مزدلفہ کے اندر حقوق العباد معاف ہو گئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین چند لوگوں کے حقوق کو اپنے ذمہ لے لے گا، اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا اور کہے گا میرے اس بندے کو جانے دو، تم سے قرضہ چاہتے تھے نا میں تمہیں دے دیتا ہوں، تمہارے سے نے یہ حق تلفی کی تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. اور اس کے بدلے میں اللہ اتنی انعامات عطا فرمائے گا کہ وہ دل سے کہے گا کہ مولا میں نے اس کو معاف کر دیا. شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. مفتی صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لائے. مغفرت کے عنوان پر ناظرین گرامی آج پروگرام ہوا اور یقیناً ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور سرزد ہوتی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ اور استغفار پیش کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم نے جو ہم سے گناہ ہو گیا ہے وہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. حضرت شیخ شرف الدین یاحییٰ منہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قطعہ بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، میں وہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. الہی عاصیم استغفر اللہ، الہی عاصیم استغفر اللہ، توئی فریاد رس الحمدللہ. الہی عاصیم استغفر اللہ، توئی فریاد رس الحمدللہ. نہ دارم ہے چیزیں تو شے راہ، نہ دارم ہے چیزیں تو شے راہ، بجز لا تقنطو من رحمت اللہ، بجز لا تقنطو من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پیش کرنی چاہیے اور تائب ہو جانا چاہیے، چونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اس کی رحمت تلاش کرتی رہتی ہے کہ کہاں ہیں میرے گناہ گار بندے کہ ان کی مغفرت کر دی جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.